نبی. اور کوئی کہتا ہے پردھان منتری دیتا ہے, کوئی کہتا ہے مکھیہ منتری دیتا ہے, کوئی کہتا ہے زمیندار دیتا ہے, کوئی کہتا ہے مالدار دیتا ہے, کوئی کہتا ہے تاجدار دیتا ہے, کوئی کہتا ہے یہ دیتا ہے وہ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہمارا نبی. دنیا والا یا تو دیتا نہیں ہے, اور اگر دیتا ہے تو بہت تھوڑا دیتا ہے, اس میں کام نہیں ہوتا. بات ہے کہ نہیں ہے؟ یا تو دیتا نہیں ہے پہلے تو کوئی دینے تیار نہیں ہے, اور اگر دیتا بھی ہے تو بہت تھوڑا دیتا ہے, اس میں کام نہیں ہوتا. اور اگر وہ دے بھی دیتا ہے تو احسان بہت دکھاتا ہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دے بھی دیتا ہے تو احسان بہت دکھاتا ہے. لیکن آمنہ کا لال, نبیوں کا سردار, لوگوں جسے ایک مرتبہ عطا کر دیا, خدا کی قسم قیامت تک دوبارہ کسی کے دروازے پہ اسے کھڑا نہیں پاؤ گے. ایک مرتبہ میرے نبی نے جسے دے دیا, اتنا دے دیا, اتنا دے دیا, اتنا دے دیا کہ قیامت تک کے لیے کسی کے دروازے پہ اسے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور حق تو یہ ہے کہ جب تک دنیا میں رہے گا کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا, اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی کسی کی چوکھٹ پہ نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, حضرت علامہ مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد. تو بھئی آدمی یا تو دیتا نہیں ہے دنیا میں, اور اگر دے دے تو احسان دکھاتا ہے کہ نہیں؟ یہ غلہ کوٹھا بٹا جو ہر مہینے 5 کلو دے دیتا ہے, اور وہ بھی کبھی مشین میں انگوٹھا نہیں آتا, تو منع کر دے کبھی انگوٹھا نہیں آ رہا تو بیچارے کو واپس آنا پڑتا ہے. پھر جاؤ انگوٹھا لگاؤ, پھر اگر انگوٹھا آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو پھر واپس آؤ. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائیوں؟ ہاں, یہ انگوٹھے کا سسٹم ہے. تو پھر آدھار کارڈ لنک ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ٹھیک, اور 1000 باتیں ہوں گی. لیکن ہائے ہائے قربان جاؤ اس مدینے والے پہ لوگوں, خدا کی قسم آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. بہت اچھی تقریر ہونے والی ہے, بیٹھ مت لیجیے, ماحول تھوڑا سا بنائیے گا. آپ لوگ بھی ذرا ٹکر سامنے سے تھامو. ہاں ادھر آؤ, پیچھے کیا کرتے ہو بھائی؟ بات ہے کہ نہیں؟ سامنے جو مزہ ہے وہ پیچھے لکنے میں مزہ نہیں ہے نا. یہ نوجوانوں, زیادہ تر آج کے مجمع میں نوجوان ہیں. نوجوانوں سنو, آج میری تقریر کا عنوان ہے نبی عطا کرتے ہیں. جشن عید میلاد النبی کا مہینہ ہے, میرے نبی کا مہینہ ہے. یہ مہینہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مہینہ نہ ہوتا. حد یہ ہے کہ نہ تمہیں رمضان ملتا نہ قرآن ملتا. یہ صدقہ اسی مہینے کا ہے کہ تمہیں رمضان ملا, قرآن ملا, اور تمہیں خدا کی قسم ایمان ملا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کا صدقہ ہے. تو یہ ملنے والا مہینہ ہے. تو بس میں نبی کی عطاؤں پر بات کروں گا آج کی رات. نبی نے تمہیں کیا کیا عطا کیا اور نبی کیا کیا عطا کرتے ہیں. لوگوں, دنیا الگ ہے, دنیا دیتی ہے, نبی دیتے ہیں. فرق ہے دینے میں, دنیا بھی دیتی ہے, نبی بھی دیتے ہیں. فرق ہے دینے میں, دنیا دیتی ہے طبیعت کے مطابق, نبی دیتے ہیں ضرورت کے مطابق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے خاندان کے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, اور یہ اب تک انہوں نے اسٹیج کو ہرا بھرا رکھا, شاد و آباد رکھا ہے. یہ ان کی مہربانیاں ہیں ماشاءاللہ. ضرورت اور طبیعت میں فرق سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے میں سمجھاؤں گا. ضرورت اور طبیعت میں فرق ہے. آپ نے مجھ سے کہا مولانا مجھے ضرورت ہے, مجھے کچھ دو. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 500 کا نوٹ نکالا, دے دیا. میں نے تو اپنی طبیعت کے مطابق دے دیا, 500 دل کیا, دے دیا. لیکن آپ کی ضرورت تو پوری نہیں ہوئی نا, آپ کی تو زیادہ کی تھی نا. آپ کے دروازے پہ کوئی آیا, آپ نے 5 کا سکہ دے دیا, 10 کا سکہ دے دیا, 20 کا نوٹ دے دیا, 50 کا نوٹ دے دیا. یہ ہے ضرورت کے, یہ ہے طبیعت کے مطابق. طبیعت ہماری جتنی چاہیے ہے نا. ایک شخص آیا آپ کے پاس, میری بیٹی جوان ہے, اس کی شادی کرنا, مدد کرو. آپ نے اس کو 2000 کا نوٹ دے دیا. شادی تو نہیں ہوگی نا 2000 میں, 2000 میں شادی ہو رہی ہے. شادی کو تو کم سے کم 1 لاکھ 2 لاکھ لگ رہا.
लड़की देखने में लाख 2 लाख खर्च कर दे रहा मेरे भाई, गलत नहीं कह रहा हूँ। लड़की पसंद नहीं आ रही है जब तक कि 15 दुकानों के रसगुल्ले खा के न कह रहा कि हाँ फिर भी कह रहा फोन पे बताएंगे। मेरे भाइयों 15 दुकानों के रसगुल्ले खा के भी कह रहा फोन पे बताएंगे, रसगुल्ले यहाँ खा रहा बताता फोन पे जाके, ये अजीब गुंडागर्दी है। मेरे भाइयों निकाह को आसान करो। मुस्तफा फरमाते हैं जिस कौम में निकाह मुश्किल हो जाता है उस कौम में जिना आसान हो जाता है, और जिस कौम में निकाह आसान हो जाता है उस कौम में जिना मुश्किल हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह को आसान भाइयों, निकाह आसान तो ये होता है तबीयत के मुताबिक है। जुमे के दिन गोलक घूमती है, मस्जिद में घूमती है, आदमी जेब में हाथ डालता, अगर सिक्का टूटा हुआ तो ठीक है, बंधा हुआ नोट है तो अंदर ही रहने देता। हाँ, बंधा हुआ नोट को नहीं निकालता, अगर टूटा हुआ तो डाल देगा खट जैसी, और नहीं हुआ तो वो अंदर ही रहने। अरे भाई 50 का भी डाल दोगे तो गरीब थोड़ी हो जाओगे यार, मस्जिद का काम आगे बढ़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हर जुमे को 50 रुपया मस्जिद की गुल्लक में डालना शुरू कर दो तो हर जुमे को 5000 रुपया गुल्लक में आएगा, 20,000 रुपया एक महीने में हो जाएगा। ले धनी इकट्ठी मत कर, 20,000 उठा के इमाम को दे दो। नहीं धड़ी का चक्कर ही नहीं रहेगा कोई भी, इसकी धड़ी नहीं आई उसकी धड़ी नहीं आई। 50 रुपए खाली गुल्लक में डालना शुरू कर दो, 5000 रुपए आ जाएंगे हर जुमा। और 50 रुपए में मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ गरीब भी नहीं होंगे। 50 रुपए में मुश्किल से 5 सिगरेट मिल गए, बात है कि नहीं? 10 का हो गया होगा तो मैं तो पीता नहीं, मुझे पता नहीं, मगर हो गया होगा 10 का। हाँ 7 का हो गया, अरे तो चलो 8 है नहीं है। तो मेरे भाई एक दिन सिगरेट ना पियो। जो आदमी सिगरेट पीता 7 तो उड़ा ही देता, वो एक दिन में 60 आदमी उड़ा देता, बार बार तो डिप्टी में धुएं निकाल देता है कि नहीं है? उसके लिए डिप्टी कोई मुश्किल नहीं है, जो पीता उसके लिए क्या है, जो नहीं पीता उसके लिए है। तो मेरे भाइयों ये कोशिश किया करो, इस बात को मजाक में मत लेना, दिल पे लेना मेरी बात को। आज के बाद में ये सोचना यार एक बात बताओ, गरीब से गरीब 300 रुपए तो कमाई लेता है रोज के, है कि नहीं? 7 या 2100 रुपए कमा लेगा। अगर रोज मजदूरी भी करेगा तो 50 रुपए मस्जिद की गुल्लक में ठीक किया। 2100 रुपए हमने एक हफ्ते में कम आए तो 50 रुपए मस्जिद की गुल्लक में ठीक किया। मस्जिद की गुल्लक में डालेगा, तेरी कमाई खुदा की कसम ये कमाई तेरी बरकत हो जाएगी। ये डॉक्टरों पे नहीं जाएगी, वकीलों पे नहीं जाएगी, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगी, ये गलत जगह नहीं जाएगी, ये तेरी तुझी को लग जाएगी। और ये 50 रुपया जो तूने यहाँ जमा किया है ये ऐसा बैंक है, मरने के बाद मैदाने महशर में उठेगा तो ये बैलेंस तेरे सामने तेरे हाथ में थमा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद। लग रहा कि जलसा शुरू हो रहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब नारा मजमे से लगेगा, अब नारा इधर से नहीं लगेगा, मजमे से लगेगा। मेरी बात समझ में आएगी तो लोगों, जो यहाँ तुम बैंक में जमा करते हो, बैंक भाग भी सकती है, बैंक का पैसा खत्म भी हो सकता है, बैंक का पैसा कोई उड़ा भी सकता है, बैंक का पैसा कोई चुरा भी सकता है, मगर जो 50 रुपया मस्जिद की गोलक में डाल के जाओगे, खुदा की कसम ये आखिरत की बैंक है, ना इसे कोई ले जा सकता है ना चुरा सकता है। और ये पैसा आपको 50 का 50 नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह तीसरे पारे में फरमाता है मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है जो पैसा अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हो उस दाने की मिसाल है जो जमीन में बो के आते हो। एक दाने में 7 बाली निकलती है, हर बाली में 7, हर बाली में 100 दाना होता है, और अल्लाह चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अल्लाह चाहता है इससे भी भाई जरा बात सुन लो मेरी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तीसरे पारे की आयत। अल्लाह फरमाता है कि जो रुपया, जो सिक्का, जो पैसा अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की राह में खर्च करो वो उस दाने की तरह है जो दाना जमीन में बोते हो। एक दाने में 7 बाली निकलती है, 7
مشورہ کر کے بتا دو. ارے ایک دانے میں 7 بالی نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے تو کتنے دانے ہوئے؟ ایک کا 700 گنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 50 روپے یہاں ڈالو گے وہاں کتنا ملے گا؟ 700 گنا بڑھا دو، 350 ملے گا. ہاں 350 ملے گا. اگر میرا کیلکولیٹر غلط نہیں چل رہا ہے تو 350 ملے گا میرے بھائی. اس کا فائدہ کون سی بینک میں ہو رہا؟ اور قرآن کہہ رہا اسے کوئی جھٹلا بھی تو نہیں سکتا. نہ میں جھٹلا سکتا، نہ آپ جھٹلا سکتا، کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اور پھر اللہ آگے فرما رہا کہ یہ 700 ہی نہیں، اللہ چاہے گا تو اور بھی بڑھا دے گا. وہ تمہارا خلوص دیکھا جائے گا. اگر تم نے خلوص کے ساتھ ڈالا ہوگا، اگر دل کے ساتھ ڈالا ہوگا، محبت کے ساتھ ڈالا ہوگا، خوش ہو کر ڈالا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ڈالا ہوگا، اس کے رسول کی رضا کے لیے ڈالا ہوگا، اللہ کے گھر کے کام کے لیے ڈالا ہوگا، تو انما الاعمال بالنیات. اللہ تیرا 50 کا نوٹ نہیں دیکھے گا، اللہ تیرے دل کی نیت دیکھے گا. نیت اگر صاف ہوگی تو اللہ چاہے گا تو اسے لاکھوں گنا بڑھا دے گا. اب مجھے بتائیے اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو آج کے بعد مسجد کی گلک میں 50 کا نوٹ پڑے گا. بولو انشاءاللہ. بولو یار ہاتھ اٹھا کر ڈرو مت، بولو انشاءاللہ. مسجدوں کے کام بڑے پیچھے چل رہے ہیں یار. آدمی پریشان ہے کہ بھائی مسجد میں جو ہے امام کی تنخواہ نے، ارے یار مسجد میں تمہارے اگر اکاؤنٹ میں بیلنس اگر بنا ہوا ہوگا نا تو دین کا کام آگے بڑھے گا. چونکہ مسجد کے اکاؤنٹ میں جو بیلنس ہوگا اس سے تم دنیا کا تو کام کر نہیں سکتے. جو بھی کام کرو گے دین کا ہی کام کرو گے. چاہے امام کی تنخواہ دو، چاہے مسجد کی تعمیر کراؤ، چاہے تعلیم، جس چیز پہ بھی خرچ کرو گے دین میں ہی خرچ کرو گے. بات ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ تو کہہ دو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، نبی دیتے ہیں تو طبیعت کے مطابق نہیں، ضرورت کے مطابق دیتے ہیں. دنیا دار دیتا تو طبیعت کے مطابق دیتا، اور مدینے کا تاجدار دیتا تو ضرورت کے مطابق دیتا ہے. طبیعت اور ضرورت میں فرق ہے، بس یہ فرق سیکھو. فرق کیا؟ طبیعت اور ضرورت میں فرق ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی بندی نہیں ہوگی کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. میری بھی ضرورت ہے، اسکرین والوں کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورتیں ہیں، بلکہ ایک نہیں، ایک آدمی کی 100 ضرورتیں ہوں گی. میری بات غلط تو نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کوئی ایسا آدمی نہیں جس کی 100 ضروریات نہ ہو. بس اگر واقعی ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا مطلب ہی ہے، بغیر مطلب کے نہیں چلتی. مانگ مدینے والے آقا سے، اللہ عطا کرے گا ان کے صدقے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دلانے والے نبی ہیں، دلانے والے نبی ہیں. نبی کے صدقے میں مانگ تو جو دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو، خدا کی قسم وہ اب قبول ہو جائے گی. لوگوں نبی اتنا دیتے جتنی تیری ضرورت ہو. اگر 100 ضروریات ہوں گے نبی اسے بھی پورا کر دیں گے. اور سن، اگر وہ ان کا دریائے کرم جوش پہ آ جائے اور وہ دینے پہ آ جائے تو تیری کروڑوں کی بھی ضرورت ہوگی تو ایک اشارے میں حل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرورت تو ضرورت اللہ. لوگوں اس وقت کی بات ہے جب نبی نے اعلان نبوت کیا تھا، ابتدائی دور ہے. اس وقت مکہ کے لوگ نبی کی مخالفت میں آگے. ابو جہل مخالفت کر رہا، ابو لہب مخالفت کر رہا، عتبہ مخالفت، شیبہ مخالفت، ولید ابن مغیرہ مخالفت. مکہ کی گلیوں میں نبی اکیلے ٹہلتے ہیں. پتہ نہیں کس کے دل پہ میری بات نقش کر جائے، کون میرا کلمہ پڑھ لے. لوگوں ذرا غور کرو، ایک رات مدینے مکے کی گلی میں میرے نبی ٹہل رہے. مکے کی گلی ہے، میرے نبی ٹہل رہے. رات کا عالم مکہ کے لوگ سو رہے تھے. ایک گھر کے دروازے سے میرے نبی گزرے تو کسی کے رونے کی آواز آئی. یہ وہ کریم نبی ہے کہ اگر جانور تکلیف میں ہو تو میرے نبی تڑپ جاتے ہیں، پھر یہ تو پھر بھی انسان ہے. کسی انسان کے رونے کی آواز آئی، میرے نبی سے رہا نہ گیا. جس گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی میرے نبی نے اسی دروازے کو کھٹکھٹایا. گھر کے اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اندر آ جاؤ، یہاں کوئی عورت نہیں ہے، صرف ایک مرد ہے.
میرے نبی اجازت پا کے گھر کے اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھا؟ اس گھر کے اندر ایک کالے رنگ کا شخص ہے, بیٹھا ہے, اس کے سامنے چکی ہے, ہاتھ میں جو کا تھیلا ہے, چکی چلاتا جا رہا, روتا جا رہا. آمینہ کے لال اس کالے رنگ کے شخص کے پاس میں بیٹھ کے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا اے مکہ کے آنے والے نوجوان, میں تمہیں جانتا تو نہیں کہ آپ ہو کون, مگر کم سے کم آپ نے میرا حال تو پوچھا. میرا تو کوئی حال ہی نہیں پوچھتا, آپ نے کم سے کم میرا حال تو پوچھا. نبی نے مسکرا کے فرمایا تیرا حال بھی پوچھ لیا ہے, تیرا حال اب اچھا بھی کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ بتا تو روتا کیوں ہے؟ اللہ اللہ یہ کہنے لگا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی کا غلام ہوں. میرا جو آقا ہے, میرا جو مالک ہے, بہت بڑا ظالم و جابر ہے. پورا دن مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیتا ہے, جب رات ہوتی ہے خود تو سو جاتا ہے, مجھے تھیلا بھر کے جو دے دیتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے پوری رات چکی چلا کے تجھے یہ جو پیسنا ہوگی. اے نوجوان, آخرکار میں بھی ایک انسان ہوں, بشری تقاضے میرے ساتھ ہے, مجھے بھی نیند آتی ہے. نہ دن میں مجھے سونے دیتا ہے, نہ رات کو مجھے آرام کرنے دیتا ہے. بس میں یہی سوچ کے رو رہا تھا آخرکار میں جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہوں. نہ دن کو قرار ہے, نہ رات کو سکون ہے. مجھے نیند آتی ہے مگر سو تو سو کیسے؟ اگر ہم میں سو گیا تو جو پسنے سے رہ گیا, صبح کو میرا مالک مجھے اتنا کوڑا مارے گا, میری کھال کھینچ لے گا. لوگوں ذرا غور کرو, اگر آج دنیا کا کوئی آدمی ہوتا 100 کا نوٹ دے دیتا, 50 کا نوٹ دے دیتا, مگر 100 کا نوٹ آج اس کی ضرورت نہیں تھی. 500 کا نوٹ اس کی ضرورت نہیں ہے. تم کہیں جنگل میں ہو, صحرا میں ہو, دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو, تم پیاس کی شدت سے چور چور ہو, اس وقت تمہیں 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے کہ 2000 کے نوٹ کی ضرورت ہے؟ سمجھ لینا, 1 گلاس پانی چاہیے. صحرا ہے, ریگستان ہے چاروں طرف, دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا, آپ سے کہے گا ایک ہاتھ میں 2000 کا نوٹ ہے, 1000 میں پانی کا پیالہ ہے. آپ کی پانی کی وجہ سے جان نکلنے کو ہے, پیاس کی وجہ سے آپ کی جان نکلنے کو ہو, وہ آپ سے کہے گا چوز کرو, آپ پسند کرو. 2000 کا نوٹ لوگے کہ آپ پانی کا پیالہ؟ آپ کہو گے اس وقت یہ 2000 کا نوٹ میری ضرورت نہیں ہے, یہ پانی کا پیالہ میری ضرورت ہے. اگرچہ پانی کی قیمت 1 روپے بھی نہیں ہے ہمارے یہاں, فری میں پانی مل جائے گا 1 گلاس, لیکن وہاں جو قیمت ہے بہت زیادہ ہے. نبی آئے, کہا روتا کیوں ہے؟ کہا مجھے دن میں بھی سکون نہیں, رات کو بھی سکون نہیں. پوری رات جاگ کے چکی چلاتا ہوں, پورا دن جاگ کے اپنے مالک کا کام کرتا ہوں. لوگوں یہ وہ کریم نبی ہے جو پوری دنیا کی مدد کرنے آئے ہیں, دنیا کو عطا کرنے آئے. میرے نبی نے جب اتنا کہا, لوگوں ابھی سے ضرورت کیا تھی؟ شاید کوئی دنیا والا نہیں دے سکتا تھا. آج اسے کھانے کی ضرورت نہیں تھی, اسے پانی کی ضرورت نہیں تھی, اسے پیسے کی ضرورت نہیں تھی, اسے مال کی ضرورت نہیں تھی, اسے درہم و دینار کی ضرورت نہیں تھی. اسے ضرورت تھی تو سونے کی نیند کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے نہیں بھئی, کئی راتوں سے نہیں سویا, جو دن میں بھی نہیں سویا, تو ضرورت کیا تھی؟ اسے نیند کی. نبی نے فرمایا روتا کیوں ہے, سو جا. زور سے بولو, زور سے بولو. چونکہ اسے ضرورت ہی سونے کی تھی, ہے نا. اگر وہ والا سونا دیتے جو 40,000 کا 1 تولہ ملتا, اس سے خوش نہ ہوتا. اسے تو اس والی سونے کی ضرورت تھی, نیند کی ضرورت تھی, اور نبی طبیعت کے مطابق نہیں ضرورت کے مطابق دیتے. نبی نے فرمایا سو جا. عرض کرنے لگا اے نوجوان, اگر میں سو گیا میری چکی کون چلائے گا؟ میرا جو نہیں پیسے گا, میرا مالک صبح کو میری کھال کھینچ لے گا. میرے نبی نے فرمایا ارے تو سو جا, تیری چکی ہم چلائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہنشاہ کونو مقام ایک غریب شخص کے لیے کریں تیری چکی ہم چلائیں, ہے نا میاں؟
ہم پہ تو اگر 4 پیسے آ جائیں تو میاں ہم تو VIP ہو جاتے ہیں. اپنی گاڑی پہ بھی لکھ دیتے VIP, مکان پہ بھی VIP, ہے نا. اور کرتا بھی لانڈری میں ڈرائی کلین پہ دھل کے آ رہا ہے, چٹکیوں سے جھاڑ رہے ہیں VIP. ہائے ہائے تیرا نبی تو دیکھ جو جنت کا مالک, پل صراط پہ جس کا قبضہ ہو, حوض کوثر پہ جس کا قبضہ, دنیا اور آخرت کے اللہ نے خزانوں کی کنجیاں چابیاں میرے نبی کو عطا کر دی ہے. وہ مالک و مختار نبی ایک غریب شخص سے کہتا ہے تو سو جا, تیری چکی ہم چلائیں گے. سبحان اللہ, زندہ باد. یہ کون کرتا ہے ایسی مدد, مجھے بتائیے لوگوں ہے. دیکھو خالی نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام میں نماز ہے, ٹھیک, اسلام میں داڑھی ہے, مگر داڑھی میں اسلام نہیں ہے. خالی داڑھی رکھ لی میں نے, کہنے میں پکا مسلمان, اور میرا پڑوسی فاقس ہے, پڑوسیوں کا حق مارتا ہوں, ستاتا ہوں, لوگوں پہ ظلم کرتا ہوں, تو کیا فائدہ میرے بھائی. اسلام سن کیا ہے؟ اگر کوئی کمزور ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی پریشان ہے, اس کے کام میں آ جانا یہ بھی اسلام ہے. سبحان اللہ, کام میں آ جانا یہ اسلام ہے. تیری بستی دیوی پورا میں اگر کوئی غریب ہے تو میرے بھائی کان کھول کر سن لے, خاموشی سے اس کے گھر میں راشن بھرا دے, اس کے بچوں کا خرچہ اٹھا لے, یہ بھی اسلام ہے. اگر کسی باپ کی جوان بیٹی اپنے گھر میں بیٹھی ہے, خاموشی کے ساتھ اس کی شادی میں اس کے باپ کا ہاتھ بٹا دے, یہ بھی اسلام ہے. میرے پیارے کسی غریب کو سردی کے موسم میں گرم کپڑا بنا دے, یہ بھی اسلام ہے. اب سردی کا موسم آ رہا لوگوں, تم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہو نا تو جو یہ پرانے کپڑے, تمہارے گرم کپڑے پرانے ہوتے ہیں نا, انہیں پھینک دیتے ہیں بہت سے لوگ. مت پھینکا کرو. جب گھر سے باہر نکلا کرو تو پرانے کپڑے جن کو تم نے ریجیکٹ کر دیا ہے ان کو ایک تھیلے میں رکھ لیا کرو. اپنی بائک پر اس تھیلے کو رکھ لیا کرو. کبھی باہر جایا کرو نا, کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ ایسے ہوتے ہیں جو اخبار بچھا کے سو رہے ہوتے ہیں. کتنے ریلوے اسٹیشنوں پہ اور روڈ کے کنارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی اخبار بچھا کے سو رہے ہوتے ہیں. لوگوں, ایسے لوگوں کو اپنا وہ پرانا کپڑے کا تھیلا دے دیا کرو. تیرے لیے بیکار ہے مگر اس کی زندگی بچنے کا سبب بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر خدا کی قسم اس کی زندگی بچنے کا سبب بن جائے گا. اس کو فیشن نہیں دکھانا, ہمیں اور آپ کو تو فیشن دکھانا. یار یہ جیکٹ پچھلے سال پہن لیا, اس سال نہیں پہنوں گا. گاؤں کے لوگ کہیں گے پچھلے سال بھی یہی تھا, اس سال بھی یہی ہے. رشتہ داری میں بھی کہیں گے پچھلے سال بھی یہی تھا, اس سال بھی یہی ہے. مگر خدا کی قسم جو اخبار بچھا کر فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا, وہ پچھلا سال اور اگلا سال نہیں دیکھے گا. بس وہ یہ دیکھے گا مجھے ایسا کپڑا مل جائے کہ میری سردی رک جائے, میری جان بچ جائے, میری جان کے لالے پڑے ہیں. او لوگوں, جب تمہارے گرم کپڑے ہوا کریں انہیں پھینکا نہ کرو, کسی غریب کی نظر کر دیا کرو, یار اس کی زندگی بچ جائے گی. لوگوں ذرا غور کرو, میرے نبی فرماتے ہیں تو سو جا, تیری چکی ہم چلائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگوں ذرا غور کرنا, یہ کالے رنگ کا غلام عرض کرتا, اے نوجوان تیرا مسکرانا لاجواب ہے, تیرا بات کرنا لاجواب ہے, تیرا سر سے لے کے پیر تک ہر ادا لاجواب ہے. میں نے تو آج سے پہلے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا, لیکن آج میں نے دیکھا, بڑے سندر ہو آپ, بڑے اچھے ہو آپ, کا کردار بھی بہت اعلیٰ. لیکن سنو, میری چکی رات بھر چلاؤ گے ضرور, مگر بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا. میں تو خود ایک غریب غلام ہوں, کسی کا خریدا ہوا غلام ہوں. میرے نبی نے فرمایا سن, ارے ہم لینے نہیں آئے, ہم تو ساری دنیا کو عطا کرنے آئے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. لینے کب آئے ہیں, ہم تو دینے آئے ہیں. ہم نے لینا نہیں ہے, ہم نے تو دینا ہے. اللہ اللہ, یہ کالے رنگ کا غلام لوگوں ذرا غور کرو, کئی رات کا جاگا تھا, کئی دن کا تکا تھا,
लेटा के इसे नींद आ गई। मेरे नबी पूरी रात इसकी चक्की चला रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, सुबह हुई, इसका मुकम्मल तरीके से काम हो गया। मेरे नबी ने उठाया, मेरे नबी तशरीफ ले गए। मेरे नबी तशरीफ ले जाते, सुबह को इसकी आंख खुलती है, बेदार होता, देखता आने वाला कौन था जो काम भी करके चला गया, एहसान भी जगा के नहीं गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। काम भी करके चला गया और एहसान भी दिखा के नहीं गया। वरना दुनिया में अगर तुम्हारा करीबी दोस्त भी होगा, तुम्हारा काम कर देगा तो एहसान जरूर दिखाएगा। देख भाई मैंने तेरा ये काम कर दिया, भाई देख भाई मैंने तेरा ये, भाई बात है कि नहीं? सही बात। नेताजी आते हैं तुम्हारे यहाँ वोट मांगने, तो क्या कहते हैं, देखो भाई मैंने स्कूल बनाया, मैंने ये पंचायत घर बनाया, मैंने ये रोड, जबकि अपने पास से डलवाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने दिया डलवाया, मगर फिर भी एहसान दिखा है नहीं है। मैंने भाई तुम्हारी पेंशन मंगाई, और मैंने भाई तुम्हारा ये कराया, और मैंने तुम्हारा वो कराया, और मैंने तुम्हारा ये कराया, है ना। हाय हाय, ये करीम नबी है कि अता भी करता है और एहसान भी नहीं दिखाता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, जरा अल्लाह अल्लाह। और नबी कुछ मांगते भी नहीं बदले में ना। कुरान कह रहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम क्या बोले लोगों से कि मैंने तुम्हें सब कुछ अता किया, मेरे सदक़े में तुम्हें सब मिला, मैं इस पर तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लेना। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। बस मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लेना और कुछ नहीं मांगता। लोगों जरा गौर करो, ये पूरी रात सो गया और पूरा दिन काम करता रहा, मगर मूड फ्रेश था, इसलिए कि रात नींद हो गई थी, इसलिए मूड फ्रेश था। लोगों दूसरी रात आई, जैसे ही दूसरी रात आई, ये काले रंग का गुलाम चक्की चलाने के लिए बैठा। जैसे ही चक्की चलाने के लिए बैठा, मेरे नबी फिर तशरीफ ले आए। ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अरे आज क्यों आए हो? नबी ने फरमाया आज फिर तुझे सुलाने आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर सो गया। कहने लगा ये बताइए आप हो कौन? मैं कुछ देता भी नहीं, वो चक्की चलाते हो चले जाते हो। नबी ने फरमाया हम लेते नहीं, हम तो देते ही देते हैं। लोगों आज तीसरी रात मेरे नबी इसकी चक्की चलाने आए, तीसरी रात। नबी ने फरमाया सो जाओ। ये लेटा तो मगर नींद नहीं आई, इसलिए नींद नहीं आई कि 2 दिन तक नबी का चेहरा देखा ना, तो नबी का किरदार, नबी का अखलाक, नबी का चेहरा ऐसा था, दिल में घर कर गया, दिल में बस गया। नबी के चेहरे से मोहब्बत हो गई, और जब नबी से मोहब्बत हुई ना, तो जब सामने महबूब हो तो नींद किसे आती है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे तुम्हारे सामने अगर नबी का मुखड़ा हो तो तुम्हें नींद आएगी? अरे नबी का मुखड़ा तो बड़ी बात है, अगर गुंबदे खजरा तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। नज़ारा है तनाव हुस्न पर, चांद तारा तुम रुख अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुल नबी जिंदाबाद। भाई आज नहीं सोया, ये आज नहीं सोया, कभी आंखें बंद करता, कभी आंखें खोलता, कभी आंखें बंद करता, कभी आंखें खोलता। नबी चक्की चलाते जा रहे हैं, ये नबी का दीदार करता जा रहा। लोगों फजर का वक्त हो गया, जैसे ही नबी जाने लगे, उसने नबी का दामन पकड़ लिया। आज नहीं जाने दूंगा, आज जाने से पहले नाम बताना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम बताओ। मक्का में तो मैंने कोई ऐसा नौजवान ही नहीं देखा। नबी ने फरमाया चल दामन छोड़, तेरा काम हो गया, तुझे नाम से क्या मतलब है? हम नाम करने वालों में से नहीं, हम तो काम करने वालों में से है। तेरा काम हो गया, तुझे नाम से कह लेना। लोगों दुनियादार नाम करता है, काम कम करता है, नाम ज्यादा करता है। आमना कलाल काम ज्यादा करते हैं, नाम कम करते हैं। अल्लाह अल्लाह, तुझे नाम से क्या मतलब है? तेरा काम हो गया। कहने लगा
اب تو نام بتانا پڑے گا, اب نہیں جانے دوں گا, کل آنا ہے تو آنا, نہیں آنا ہے تو نہیں آنا, مگر نام بتاتے چلے جاؤ, اس لیے کہ پورا دن میں آپ ہی کے تصور میں کھویا رہتا ہوں, میری نگاہوں میں آپ ہی کی صورت گردش کرتی رہتی ہے, میرے دل و دماغ میں آپ ہی کا مسکراتا ہوا چہرہ گردش کرتا رہتا ہے. اے نوجوان, جانے سے پہلے اب ذرا نام بتانا ہوگا, اللہ اللہ ذرا غور کرنا, اتنا کہنا تھا. میرے کریم نبی مسکرا کے بولے, اگر نام سننے چاہتا ہے تو یہ سن لے, جس کو ابو جہل گالیاں دیتا ہے, جس کو ابو لہب پاگل و دیوانہ کہتا ہے, جس کو عتبہ و شیبہ پتھر مارتے ہیں, وہ آمینہ کا لال, نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ میرا ہی نام ہے. آگے سے میں کے پیچھے تک جملہ دے رہا ہوں, اتنا کہنا تھا, میرے نبی نے کہا میں محمد الرسول اللہ میرا ہی نام ہے. یہ کالے رنگ کا شخص بولا, جب آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے تو پروردگار کتنا اعلیٰ ہوگا. آپ ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, داخل اسلام کر لیجئے. میرے نبی کلمہ پڑھاتے جا رہے ہیں, یہ کلمہ پڑھتا جا رہا ہے, میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. نبی نے فرمایا تو بھی تو اپنا نام بتا دے. کہنے لگا آقا مجھے بلال حبشی کہتے ہیں. کہتے ہیں مجھے بلال حبشی, ذرا زور سے بولو بلال. یہ نبی وہ ہیں جو ضرورت کے مطابق, طبیعت کے مطابق نہیں, ضرورت کے مطابق دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور لوگوں, ہم اگر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنی طبیعت کے مطابق ضرور دے دیا کرو. سمجھ رہے ہیں, بہت سے لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں. بھائی آواز کم ہو گیا, میں تھوڑا سا بڑھا دو ذرا واپسی, تھوڑی سی واپسی بڑھا دو, بڑھنا چاہیے, اس لیے کہ میری آواز لگی ہوئی چلی ہے, کئی دن سے لگاتار بولنا ہے, اس وجہ سے. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ ذرا زور سے بول سبحان اللہ. دیکھو بھائی, ایک بات بتاؤں, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ ضرور دیا کرو. وہ غریبوں کو حق ہے. کھیتی اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے عشر ضرور نکالا کرو, 20واں حصہ, یہ غریبوں کا حق ہے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں زکوٰۃ نکالوں گا میرا مال کم ہو جائے گا, یہ بے وقوفی ہے. اس لیے کہ تم اگر زکوٰۃ 2.5% نکلے گی, یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ, 1000 میں 25 روپیہ, 1 لاکھ میں 2.500. اگر آپ 1 لاکھ میں 2.500 نکال دو گے تو 97,500 تیرے پاس بچ جائے گا. لیکن 2.500 اگر تم نے نہیں نکالا تو یہ 2.500 نہیں نکلے گا, یہ کئی ہزار اور کو لے کے نکلے گا. جیسے مثال دو, آپ کے پاس آلو ہے 1 کلو, اس 1 کلو آلو میں 1 آلو خراب ہو جائے, سڑ جائے, آپ اس کو نہ نکال کر پھینکو گے تو 2-4 دن کے بعد کئی اور آلووں کو لے کے جائے گا. وہ نہیں جائے گا, جو برابر والے ہیں وہ بھی داغدار ہو جائیں گے. بھائی ہو جائیں گے تو نہیں جائیں. ایسی زکوٰۃ کا مال ہے, اگر تم نے کھا لیا تو یہ کئی گنا 500 روپے کا الٹرا ساؤنڈ کا, ذرا سا پیٹ میں درد ہو گیا تو 500 کی فیس, 500 کا الٹرا ساؤنڈ اور 500 کی دوا, 1500 ہو گئے, 500 کا پیٹرول, 2000 ہو گئے. درد ہوا اور یہ دوسرا بھی 3 ہی دن کا, اور 3 دن کے بعد پھر یہ دکھانے ہے نا میرے بھائیوں. تو 1 کوئنٹل تو ایک بار میں چلے گا. ہاں, اور پھر وہ دوا شفا کرے نہ کرے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ شفا میں, دوا میں شفا نہیں ہے, شفا تو اللہ کے حکم میں ہے. کبھی کبھی 1000 کی دوا فائدہ نہیں کرتی, اور کبھی کبھی لوگوں 10 روپے کی پڑیا فائدہ کر جاتی ہے. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اتنی مہنگی فائدہ کیوں نہیں کی اور اتنی سستی کیوں کر گئی؟ تو میرے بھائی فائدہ دوا میں نہیں, فائدہ تو اللہ کے حکم میں ہے. تو اگر اللہ مال دے تو زکوٰۃ بھی دو اور عشر بھی دو, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آ جائے تب بھی دو. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کبھی کام نہیں ہوتا.
یار یہ تمہارے وہ مالک و مختار نبی ہے، پوری کائنات کو لٹا کے چلے گئے، اور نبی جو لوگ سخی ہیں، سخی کو اللہ بھی پسند کرتا، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا۔ یہ لوگوں تاریخ میں ہے ایک شخص تھا بہت امیر، دیکھیے اللہ قسمت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، بہت امیر، کارخانے فیکٹریوں کا مالک، لیکن تھا دل سے کنجوس۔ کیا تھا؟ کنجوس، مکھی چوس۔ بیوی اچھی، بیوی کیا تھی؟ اچھی تھی، سخی تھی۔ بعض بار ہوتا ہے نا دونوں جوڑے میں، شوہر بہت زیادہ کنجوس تو بیوی سخی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی شوہر سخی ہوتا تو بیوی بہت کنجوس ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ دونوں کو سخی کر دیتا، اور کبھی کبھی دونوں کنجوس ہوتے ہیں۔ ہاں دونوں کنجوس، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ بھائیو کنجوس تو اللہ سے بھی دور ہے، رسول سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے، حدیث شریف ہے یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں۔ اور سخی کے بارے میں حدیث ہے کہ سخی اللہ سے قریب، رسول اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور۔ باغ آدمی ہے، چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے۔ بہت سے لوگ تو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر سے راشن لے کے جاتے ہیں تو بچ جا تو واپس نہیں آ رہے، واپس لانا بانٹ دے، لٹا دے کسی کو۔ ہاں بات ہے کہ نہیں یار، لٹا دو، حج کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے حج کرا دیا، بچ گیا تو لٹا دو۔ کوئی غریب ملے اسے دے دو، کوئی انڈیا کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، یہاں سے کتنے لوگ کام کرنے جاتے ہیں انہیں دے دو۔ اللہ نے حج کرا دیا، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں سخاوت پیدا کرو، اور میرے بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ قرآن کا، میں نے قرآن کا، اس لیے کہ اللہ نے جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا وہ مل کے رہے گا، لیکن تمہارے ہاتھ سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو قیامت کے دن وہ بھلا کرنا تمہیں جنت دلا دے گا۔ کنجوس تھا، بیوی سخی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں کھانا کھا رہا تھا، کوئی مانگنے والا آ گیا، آئی جاتا بھائی دروازوں پر، آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ ہمارے تمہارے سب کے دروازوں پر دوپہر کا وقت کھانا کھائے، آفس سے آیا تھا۔ میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سخاوت پیدا کریں۔ اور بھائیو ایک چیز اور بتاؤ، میری ماں بہنوں تم بھی سنو، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی کو بھی سائل کو آپ جب بھی کچھ دو، اور تمہارے پاس اگر تمہارا بچہ ہو تو بچے کے ہاتھ سے دلاؤ، اس لیے کہ بچے کے دینے کی عادت پڑے گی، اس کی مٹھی جو ہے سخت نہیں ہوگی، اس کی مٹھی جو ہے ملائم ہو جائے گی، دینے کی عادت پڑے گی اپنے بچے سے۔ جب 10 کا نوٹ آپ کو کسی کو دینا تو بچہ اگر ہے تو بچے سے دلاؤ، تاکہ اس کی دینے کی عادت پڑے، عادت سے ہوتا ہے دینے کی عادت پڑے۔ لوگوں دوپہر کے وقت میں کسی سائل نے سوال کر دیا، اے اللہ کے بندے تیرے دروازے پہ ایک مسکین کھڑا ہے، کئی دن کے فاقے سے اللہ کے نام پہ کچھ کھانا کھلا دے۔ لوگوں اس کا سوال کرنا تھا، یہ تو کنجوس تھا، یہ تو ظالم تھا، یہ تو بد اخلاق تھا، یہ گھر کے اندر سے بیٹھا بیٹھا گالیاں دینے لگا، تجھے یہی ٹائم ٹھکا تھا، میرا کھانے کا ٹائم ہے، میرے لنچ کا ٹائم ہے، میرے آرام کا ٹائم ہے۔ لوگوں ذرا غور کرنا، اتنی گالیاں دیا کہ آنے والا مسکین شرمندہ ہو گیا، دروازے سے دھکے دے کے اس نے اس کو بھگا دیا۔ لوگوں قرآن فرماتا، قرآن میں اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، لوگوں قرآن کہتا ہے سائل کو جھڑکو مار، اس نے جھڑک دیا، لوگوں سے ذلیل کر دیا، دھکے مار کے اپنے دروازے سے دور کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ شرمندہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا کی، مولا مجھے اس قابل نہ کر کہ میں لوگوں کے در در مارا پھروں، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا پھروں، یا اللہ تیرے خزانے میں کس بات کی کمی ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا مگر اتنا عطا کر دے کہ 2 وقت کی روٹی چین سے کھا
बता सकूं। लोगों इसने दिल से दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल कर ली, मगर इसकी झिड़कियां देना अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद ना आया। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। देवीपुरा के लोगों, कभी किसी गरीब को मत सता देना, अगर उसके दिल से बद्दुआ निकल गई अर्श आदम से जाकर टकराएगी। लोगों तुम्हारे नशेमन को तबाह बर्बाद करके चली जाएगी। कभी किसी कमजोर पर पावर न दिखाना। लोगों कभी किसी मिस्कीन को न सताना, अगर इसके दिल से बद्दुआ निकल गई तो खुदा की कसम तुम्हारी बिल्डिंगों में धुआं निकल जाएगा। लोगों तुम्हारे नशेमन को तबाह करके चली जाएगी। जरा गौर करो, इधर इसने मिस्कीन ने दुआ की, मौला मैं कुछ नहीं चाहता, कम से कम दर दर की ठोकरें खाने से मुझे बचा ले। इसने दुआ की, अल्लाह ने इसकी दुआ भी कबूल कर ली। लोगों जिसने ठुकराया था, जिसने गालियां दी थी, धक्के मार के अपनी चौखट से उसे भगाया था, लोगों जरा गौर करो, अल्लाह के कहर की ऐसी लाठी इस पर बरसी, अल्लाह के अजाब की ऐसी लाठी बरसी कि उसके कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। जो फैक्ट्रियों का मालिक था, चारों तरफ से फैक्ट्रियों से आवाजें आ रही हैं, इस फैक्ट्री में भी खसारा, उस कारखाने में भी घाटा, इस कारखाने में भी घाटा, इसमें भी ताला लगा, उस फैक्ट्री में भी ताला लगा, उस कारखाने में भी ताला लगा। लोगों जितनी फैक्ट्रियां थी सब में ताला लग गया, सारे कारखानों में ताला लग गया, सर पे कर्जा हो गया। अब जब कर्जा हो गया, कर्जा लेने वाले घर पे आना शुरू हुए। ये कारखाना बेचा, वो फैक्ट्री बेची, वो कारखाना बेचा, वो फैक्ट्री बेची। एक दिन वो आया, सारे कारखाने बिक गए, मगर कर्जा ना उतर पाया। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। मेरे भाइयों, कभी किसी पे जुल्म न करना, किसी गरीब पे किसी को सताना मत। हद तो ये है लोगों, इंसान तो इंसान, अगर रास्ते में कुत्ते का बच्चा भी है ना, तो कभी कभी हम ये करते हैं, उसे सता देते हैं, उसको मार देते हैं। लोगों उसे भी मत सता, वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह को ये भी पसंद नहीं। सारे कारखाने बिक गए मगर कर्जा ना उतरो, घर बेच दिया। जो बंगला था, तवज्जो करना मेरे भाइयों, मैं तकरीर मेरी टीप पे चल रही है इस वक्त, मैं बड़ी मोहब्बत से आपको पेश कर रहा हूँ बात, जरा दिल की तख्ती में उतारते चले जाना। बंगला बेच दिया, कारखाना बिका, बंगला बिका, घर बिका, सब बिका, रोड पे आ गया, कर्जे में चला गया, ऊपर से बीमार। बीवी नेक थी, बाहया थी, बापर्दा थी। जब ये रोड पे आया तो बीवी को बड़ी शर्मिंदगी होती थी, बंगले में रहने वाली रोड पे आ गई। बीवी से बोला, मेरी बीवी मैं मानता हूं मेरी खताएं हैं, मैं बहुत बदबख्त इंसान हूं, लेकिन तू जरूर नेक है, तेरी नमाजें कभी कज़ा नहीं हुई, मेरी वजह से तू क्यों परेशान दर दर की चौखटों के धक्के खाएगी, तू क्यों फुटपाथ की जिंदगी गुजारेगी। एक काम कर, मैं तुझे तलाक दे देता हूं, किसी और से निकाह करके किसी के घर में रह के जिंदगी गुजार लेना। अपनी बीवी से, मेरे पास अभी इतना भी नहीं कि मैं तुझे कहीं रख सकूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि तेरा खर्चा उठा सकूं, मेरे पास कोई घर भी नहीं कि तुझे वहां रखूं, मेरे पास कोई छत नहीं कि तुझे लेके रह सकूं, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, मगर मैं तुझे तलाक देता हूं। कारखाना गया, फैक्ट्री गई, बंगला गया, घर गया, आखिर में बीवी रह गई थी। ये बीवी, बात समझ रहे मेरे भाई, ये बीवी, और बीवी भी इंसान का जेवर है। क्या समझ रहे हैं? अगर आपको नेक बीवी मिल गई तो इससे ज्यादा दौलत आपके पास खुदा की कसम हो ही नहीं सकती। नेक बीवी सबसे बड़ी दौलत, भाई बात समझते रहना, नेक बीवी सबसे बड़ी दौलत है। ये नेक बीवी थी, ये भी दौलत थी, ये भी चली। हाय हाय हाय, लोगों जरा गौर करना, ये तो नेक थी, ये तो नेक थी, किसी और शख्स के साथ में इसने निकाह कर लिया, वो भी बड़ा अमीर था, कारखानों का मालिक था, फैक्ट्रियों का मालिक था। लोगों इस बीवी की शोहरत पूरे जमाने में थी, बड़ी नेक है, बड़ी पाकबाज खातून है।
लोग जैसे इधर तलाक हुआ, इसकी इद्दत करने के बाद एक अमीर ने और निकाह का पैगाम भेज दिया, किसी अमीर ने इससे निकाह कर लिया, इसकी जिंदगी तो पहले से भी अच्छी गुजरने लगी, इसलिए कि इसका शौहर जितना अमीर नहीं था उससे ज्यादा अमीर शौहर इसे अब मिल गया। लोगों जरा कान खोल कर सुनना, जिंदगी बहुत अच्छे से इसकी गुजर रही थी। एक दिन फिर वही दोपहर का वक्त का खाने का वक्त था, इसका शौहर अपने ऑफिस से फैक्ट्री से आया, दूसरा वाला शौहर, और आने के बाद में बीवी से बोला बहुत तेज की भूख लगी है, खाना दे। इत्तेफाक से ये बीवी भी नेक थी मगर शौहर भी नेक मिल गया था। सुभान अल्लाह, दोनों नेक थे, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। लोगों सबसे बड़ा जहेज ये है कि अगर लड़का और लड़की के मिजाज मिल गए और दोनों अगर नेक हैं तो ये सबसे बड़ा जहेज है। ये मेरे नौजवान भाइयों, जब शादी के लिए देखा करो तो जहेज बाद में देखा करो, गाड़ियां बाद में देखा करो, रकम बाद में देखा करो, अमीरी बाद में देखा करो। लड़की की पाकबाजी और लड़की की नेकी पहले देखा करो। अगर नेक लड़की है, लड़की पाकबाज है, तेरे जहन से जहन मिल गया तो पूरी जिंदगी तेरी ऐसे गुजर जाएगी जैसे जन्नत में गुजर गई हो। है अगर बीवी मिल गई तो, और अगर मियाँ बीवी मिल गई मामले अगर टेढ़ी वाली तो दुनिया में जहन्नम बना कर देती है। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाइयों, कितने शौहर ऐसे हैं जो बीवियों ने जेल में पहुंचा दिए, जेल में। कितने जेलों में है, जमानत नहीं हो रही है, कितने टैबलेट खा खा कर मर गए, सल्फास की गोलियां खा खा कर मर गए, बीवी की टेंशन। बात तो कहते हैं मौलाना बस बाहर ही ठीक हूँ, जब घर में गया तो फिर टेंशन। हाँ, इसलिए बीवी नेक हो ताकि पूरी दुनिया में टेंशन हो, मगर जब घर में जाए तो तेरा दिल बाग बाग हो जाए। यार सुभान अल्लाह। जब नेक बीवी होगी तो शौहर जब घर में आएगा तो मुस्कुरा के उसका इस्तकबाल करेगी। और हुक्म भी यही है कि जब शौहर घर में आए, मेरी बहनों तुम सुन नहीं है, सुनो, तुम कितनी भी टेंशन में क्यों ना हो, जब तुम्हारे शौहर घर में आया करे बाहर से तो मुस्कुरा के एक बार उनकी तरफ देख लिया करो, मुस्कुरा के इस्तकबाल किया करो, ताकि बाहर से शौहर टेंशन में आ रहा हो, बीवी की मुस्कुराहट देखे सारी टेंशन उसकी दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। अगर आप बोलोगे तो अल्लाह आपको ऐसी बीवी अता कर देगा कि जो आपको दुनिया में जन्नत का मजा देगा। और मियां अगर बीवी मिल गई गड़बड़ तो पूरी दुनिया में आया बेचारा तोड़ जोड़ करके, इधर करके उधर करके, जैसे घर में आया तो कहीं कहाँ था तू, कहाँ मर रहा था। तो वो कैसी कैसी लेटेस्ट लाके सुनाती है? दोस्तों में था, हो ही खा लेता रोटी है कि वो खाना दे दे, मेरे पास तो है, खा के ले मियां सब खून खुशक हो गया, के सारा खून खुशक हो गया, खत्म हो गया। किस काम की ये तेरे बंगले और किस काम की ये गाड़ियां? और एक बात बताऊं, चच्चा से अगर तेरी नहीं बन रही है तो दीवार खींच लो, और भैया से ना बन रही है जब भी खींच ले भैया तू अलग मैं अलग, और अब्बा से ना बन रही है जब भी खींच जाओ। मगर बीवी से ना बन रही है तो मियां रहो गई, यही घुट के दीवार वहां निकलेगी, यहाँ ना खिंचेगी, यहाँ तो रहना यही है, घुट घुट के रहेगा, यही रहेगा। हाँ, जाओगे कहाँ? दीवार खिंचेगी नहीं, तू खिंचेगा मगर दीवार नहीं खिंचेगी। बात है कि नहीं मेरे भाई, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब्बा से नहीं बनने ये दीवार खिंच गई, अम्मा से नहीं बनी थी तो दीवार खिंच गई, दोस्तों से नहीं बनी थी तो काम खत्म हो गया, दोस्ती टूट गई, भाइयों से नहीं बनी थी तो अलग साझा हो गया, मगर बीवी से नहीं बन रही है तो क्या करे? है? बताओ क्या करे? है कोई टैबलेट, है कोई नुस्खा? है ही नहीं। ये एक ऐसा मर्द है जो इसका इलाज आज तक किसी के पास नहीं। ये एक ऐसा मर्द है कि इसका इलाज आज तक किसी के पास नहीं। एक सहाबी रसूल थे, उनकी बीवी से जरा झगड़ा हो गया। हजरत उमर का जमाना, अमीरुल मोमिनीन उस वक्त हजरत उमर तक, खिलाफत हजरत उमर की थी, और हजरत उमर आधी दुनिया पर जिसकी हुकूमत, बोले लाओ अपनी बीवी की शिकायत उमर से लगा। और उमर यार बड़े दबदबे वाले आदमी, मेरा उमर से जब शिकायत लगा दूंगा, एक बार उमर बुला के जो डांटेंगे मेरी बीवी को तो फिर जिंदगी भर सीधी हो जाएगी।
کہاں گئے؟ حضرت عمر کی بارگاہ میں شکایت لگانے بیوی کی۔ خلیفہ وہی تھے، ہے نا، سب کچھ تو وہی تھے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو حضرت عمر کے گھر میں جب دیکھا تو حضرت عمر کی بیوی خود زور زور سے بول رہی ہے اور حضرت عمر خاموش کھڑے۔ دیکھا یا اللہ، آدھی دنیا پہ حکومت اور اتنا دبدبا کا نام سن کر روم اور ایران کے امپائر کانپنے لگے۔ بیوی بول رہی ہے لیکن یہ بھی چپی کھڑے ہیں، تو خاموش، بھلائی اسی میں کہ گھر واپس چلو خاموشی سے، کچھ نہ بولے۔ بولے جب علاج ہی ہاں پڑا نہیں ہو رہا تو ہمارا کہاں سے ہوگا؟ آئے حضرت عمر نے پوچھا بھی کیسے آئے تھے؟ بولے حضور بیوی کی شکایت لگانا آیا تھا۔ بولے بھی لگائی کیوں نہیں؟ بولے حضور میں نے دیکھا آپ کی بیوی خدا آپ کے اوپر زور زور سے بول رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا کوئی بات نہیں، 10 مرتبہ میں غصہ کرتا ہوں تو یہ برداشت کرتی ہے، ایک بار یہ غصہ کرتی ہے تو ہم بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے بھائیو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت تم ہی ہر وقت بیوی غصے میں رہے گی۔ میاں کبھی غصے میں تو بیوی ٹھنڈی پڑ جائے اور بیوی غصے میں تو میاں ٹھنڈا پڑ جائے، ہے نا؟ یہ بیوی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ زور سے بولو، اللہ کی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ یہ نیک، یہ رومال والے پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، یہ نیک بیوی ملے گی میرے بھائی۔ بیٹھو، اگر میں نے بد دعا کر دی تو اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پوری دنیا نہ پورے خاندان سے دکھوا لیو لڑکی نیک نہ ملے گی۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ کا آخری حصہ ہے۔ اگر منہ سے نکل جائے دھوکے سے اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا تو ہاں، اللہ کرے تمہیں سب کو نیک بیویاں ملیں اور جن کی بیویاں ہیں وہ نیک ہو جائیں، آمین آمین اور جتنے شوہر ہیں وہ بھی نیک ہو جائیں۔ آمین۔ ورنہ یہ کہیں گی ہماری تو نیک کی دعائیں کر رہے ہو، ان کی کب کرو گے؟ تمہیں سب کی دعائیں کرو۔ ہاں میرے بھائیوں، بڑا اچھا جلسہ چل رہا ہے، اٹھنے کی نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ اٹھنے کی ہوگی تو میں بتاؤں آپ کو، میں صبح کا کھانا کھایا ہوں، 10 بجے کا کھانا نہیں، ناشتہ۔ آپ سمجھو میری صحت دیکھو، کھانا بھی نہیں کھایا، ابھی میں آپ کھاؤں گا، لیکن آپ کی محبت میں تقریر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں ٹائم بھی دیکھ لیتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے 1 گھنٹہ ہو بھی چکی ہوگی۔ 1 گھنٹہ تو چٹکیوں میں ہوتی ہے، تو 58 منٹ ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 1 گھنٹہ ہو چکی، 2 منٹ کم ہو گئی 1 گھنٹہ۔ اب بتاؤ آگے بڑھیں کہ بند کریں؟ بڑھیں تو ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ بھوکے ہو تو میں آپ سے زیادہ بھوکا ہوں، اگر آپ سنو گے تو میں آپ سے زیادہ سناؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹاپک بڑا اچھا چل رہا ہے، نبی کی سخاوت اور عطا کی بات کری تھی، وہیں سے نیک بیوی کی بات آ گئی، ہے نا؟ وہیں سے نیک بیوی کی بات آ گئی۔ شادی میں سب سے پہلے لوگوں یہ پتہ نکالا کرو لڑکی نیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، لوگوں یہ ضرور پتہ نکال لیا کرو میرے بھائی۔ صوفہ اور فرنیچر اور کار یہ ایک کونے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، لوگوں تمہاری بیوی پوری زندگی تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ اگر مال دے گا تو کار بھی خرید سکتے ہو، اللہ اگر مال دے گا تو فرنیچر بھی بنوا سکتے ہو، اللہ اگر مال دے گا تو لوگ جائز بھی خرید سکتے ہو، مگر بیوی نہیں خریدی جا سکتی، دیوار نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ تو کڑوا گھونٹ کے پی نہیں پڑتا ہے، اس لیے بیوی نے، ٹھیک، بیوی نے صورت اگر کم ہو تھوڑی سی لیکن سیرت اچھی ہو، اس کو فوقیت دیا کرو، سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کا پروگرام دلی سے چلا، جب ادھر دیکھتا ہوا آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا لائیو چل رہا تھا، ماشاءاللہ ہاں بہت اچھا کامیاب پروگرام ہو گیا۔ ارے 1 بجے تک مجمع نہیں رکتا جتنا یہ رکا پڑا ہے، ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام ہے۔ ہاں 1 بج گیا مگر آپ بڑے ٹناٹن بیٹھے اور ابھی سننے کی تمنا میں بیٹھے ہیں نا یہ، ہاں تو میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ، دوسرے سے نکاح کر کے اس کے گھر پہ بیٹھی تھی، دوسرا شوہر آیا تھا فیکٹری سے، آفس سے کھانے کے لیے، دوپہر کا وقت پہ کسی نے دروازے پہ دستک دے دی، کئی دن کے فاقے سے ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلا دو۔ مگر یہ شوہر نیک تھا،
शोहर ने अपने आगे का अपने सामने का खाना अपनी बीवी से कहा इसे पैक करो और जो दरवाजे पे आया है पहले उसे दे दो। नेक था ना ये भी नेक था और बीवी भी नेक थी, वो पहले से नेक थी। बीवी ने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत फरमाए कि आपने किसी साइल का ख्याल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पहले शौहर के बारे में पता था, वो कंजूस था, गालियां बकता था, नहीं देता था, धक्के मार के बताता था। कहने लगी दुआ दी और खाना पैक किया। खाना पैक करने के बाद दरवाजे पे देने के लिए ले गई उस साइल को। लोगों जरा गौर करना, दरवाजे में पर्दे में रह करके थोड़ा सा उसने खाना बार किया, पर्दा हटा के लो खाना ले लो। लोग जरा गौर करना, जैसे खाना बाहर निकाला साइल ने हाथ में खाना पकड़ा, इस खातून की निगाह इस साइल पे पड़ गई, इस खातून की निगाह इस मिस्कीन पे पड़ गई, इस खातून की निगाह इस आने वाले मांगने वाले पे पड़ गई। जैसे ही निगाह पड़ी इसकी चीख निकल गई, चीख निकली, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ी। शौहर घबरा गया, या अल्लाह मेरी बीवी तो दरवाजे पे एक साइल को खाना देने गई थी, इसकी चीख कैसे निकल गई, ये बेहोश होकर जमीन पे कैसे गिर गई। लोगों भागा भागा आया, जूता भी छोड़ दिया, नंगे पैर भाग के दरवाजे पे आया। क्या देखा कि जो आने वाला साइल था वो थर थर कांप रहा है, बीवी बेहोश जमीन पे पड़ी है। साइल भागना चाहता था मगर हाथ पकड़ लिया, जब तक मेरी बीवी होश में आके गवाही ना दे दे जब तक तुझे जाने नहीं दिया जाएगा। पता नहीं तूने मेरी नेक बीवी की इज्जत पे हाथ तो नहीं डाला है, तूने मेरी नेक बीवी को छेड़ा तो नहीं है, पता नहीं माजरा क्या है। जब तक बीवी को होश ना आ जाए जब तक जाने ना दिया जाएगा। लोगों जरा गौर करना, ये थर थर कांप रहा है, खुदा खैर करे। पता नहीं बीवी क्या बयान देगी। होश में आने के बाद बीवी के चेहरे पे पानी मारा गया, पानी पे मारने के बाद बीवी को होश में लाया गया। जब बीवी होश में आई, शौहर ने पूछा ये बता तेरी चीखने की वजह क्या है, बेहोश होने की वजह क्या है। बीवी ने कहा अगर मैंने बता दिया तू भी बेहोश हो जाएगा। कहने लगा बता वजह क्या है, क्या इसने तेरे ऊपर हाथ चलाया है, क्या तेरी इज्जत पे हाथ चलाया है, क्या जबान से कोई गलत जुमला बोला है। कहने लगी खुदा की कसम न इसने गलत हाथ चलाया है न जबान से गलत जुमला बोला है। कहने लगा फिर क्या बात है, तो बीवी ने कहा बात ये है जब मैं खाना दे रही थी इसके चेहरे पे मेरी निगाह पड़ी, अरे ये कोई और नहीं मेरा पहला शौहर है जो कभी फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, देवीपुरा का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला जिंदाबाद। मेरा वो शौहर है जिसकी कभी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, जिसके कभी कारखाने हुआ करते थे, जिसके बंगले हुआ करते थे। आज वो आया भीख मांगने, हाय हाय चीख ना निकलती तो क्या होता, बेहोश ना होती तो क्या होता। इस पर खुदा की मार है, इसने एक दिन किसी को धक्के दे के अपने दरवाजे से लौटाया था। अल्लाह अल्लाह, इसका दूसरा शौहर बोला ए मेरी बीवी तूने इसे तो पहचान लिया मगर मुझे नहीं पहचाना। जरा गौर करना, जरा गौर करना। कहने लगी तू तो मेरा शौहर है, कहने लगा शौहर तो अब हूँ, अरे ये तेरा पहला शौहर है और मैं वो हूँ जो कभी इसके दरवाजे पे मांगने आया था, इसने धक्के दे के मुझे भगाया था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह ने मेरी किस्मत पलटी, इसके दरवाजे से जब मैं धुतकारा गया, जब गाली दे के मैं भगाया गया, मैंने दुआ की थी, रब ने करम किया कि इसकी फैक्ट्रियां बिक गई और मैंने खरीद ली। ओ लोगों, कभी किसी गरीब को धुतकारा ना करो, लोगों किसी पर जुल्म न किया करो, इसलिए कि अल्लाह की लाठी में आवाज है, अल्लाह की लाठी में आवाज है। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा तमा आताकुम रसूल फखुज़ू। अल्लाह कुरान में फरमाता लोगो
میرا رسول تمہیں جو عطا کرے وہ لے لو. رسول عطا کرنے والے ہیں, اتنا عطا کرنے والے ہیں لوگوں. دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں پہلے سے فاقے ہوتے تھے, اور جب نبی میرے گھر میں آئے, اور جس دن سے میرے گھر میں نبی آئے, میرے گھر کے فاقے ختم ہو گئے. آئے آئے سبحان اللہ, نبی اتنا عطا کرتے ہیں. حلیمہ بیان کرتی ہے میرے گھر کے فاقے ختم ہو گئے. اللہ اللہ. بس آخری باتیں اور سن لو تھوڑی سی, بس اس کے بعد دعا اور سلام اور پھر جانا. بس تھوڑا سا مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے اٹھتے ہو, سر شام سے بیٹھے ہو, مجھے احساس ہے بعد عشاء سے بیٹھے ہو. بس تھوڑا سا سن لو. عطا کرتے ہیں, عطا کرتے ہو, ایسا عطا کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی تاجدار عطا نہیں کر سکتا.